لله الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله المجتبى وأصحابه الأتقياء أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخلقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق. اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فمن اضطر في مخمصة غير متجانح لإثم فإن الله غفور رحيم. حرام کیا گیا ہے تم پر مرا ہوا جانور اور بہتا ہوا خون اور سور کا گوشت اور جس چیز پر اللہ کے سوا کسی اور کا نام پکارا جائے اور جو جانور گلا گھٹ کر مر جائے اور جو جانور چوٹ لگ کر مر جائے اور جو جانور کسی بلندی سے گر کر مر جائے اور جو سینگ لگ کر مر جائے یہ سب حرام ہیں اور وہ جانور بھی جس کو درندے پھاڑ کھائیں مگر جس کو تم مرنے سے پہلے ذبح کر ڈالو وہ حلال ہے اور وہ جانور بھی جو کسی آستانے پر ذبح کیا جائے اور یہ بھی کہ تم تیروں سے قسمت معلوم کرو یہ سب گناہ کے کام ہیں. آج کافر لوگ تمہارے دین سے نا امید ہو گئے ہیں تو ان سے مت ڈرنا اور مجھے سے ڈرتے رہنا اور آج ہم نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا ہے تو اپنی نعمتیں تم پر پوری کر دیں اور تمہارے لیے اسلام کو دین کے طور پر پسند کیا ہے. البتہ جو شخص بھوک میں ناچار ہو جائے بشرطے کہ گناہ کی طرف مائل نہ ہو تو اللہ بخشنے والا مہربان ہے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.
بزرگان محترم، برادران عزیز، قرآن حکیم کی ایک آیت کریمہ جو سورہ مائدہ سے انتخاب کیا گیا، آیت نمبر 3، اس کا ترجمہ بھی آپ نے سن لیا، جس سے معلوم ہوا کہ اس آیت کریمہ میں کچھ محرمات کا ذکر ہے، ایسی چیزیں جنہیں اللہ نے حرام ٹھہرایا ہے ان کا ذکر ہے۔ گزشتہ سے پیوستہ اور اس سے پیوستہ جمعے میں مسئلہ توحید کی ایک خاص قسم نیازات غیر اللہ کے سلسلے میں کوئی تمہیدی اور ابتدائی باتیں آپ کی خدمت میں پیش کی گئی تھی، اور میں نے یہ عرض بھی کیا تھا کہ یہ مسئلہ ایسا ہے کہ اس کو بیان کرنا بھی مشکل ہے اور سننا اس سے زیادہ مشکل ہے۔ مطلب یہ کہ اس کا تعلق انسان کے اعمال کے ساتھ ہے، کردار کے ساتھ ہے۔ بعض اوقات عقیدے سے متعلق باتیں لوگ سن لیتے ہیں، لیکن جب اعمال کی باری آتی ہے اور کوئی کام کرنے یا اس کے چھوڑنے کی صورتحال سامنے آتی ہے تو پھر اس کے لیے اس پر عمل کرنا کافی مشکل ہوتا ہے، اور اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ جو بیان کرنے والا، مسئلہ سمجھانے والا ہے، اس سے لڑنے اور الجھنے لگ جاتا ہے۔ اسی سورہ مبارکہ میں آگے چل کر ایک آیت آنے والی ہے، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے میرے رسول بلغ، پوری طرح پہنچا دیں۔ بلغ یبلغ تبلیغا، یہ باب تفعیل کا صیغہ ہے، بلغ اس کا امر ہے۔ بلغ کہتے ہیں پوری طرح بات پہنچانا، اسی سے لفظ تبلیغ نکلا ہے۔ بلغ ما انزل الیک، جو اتارا گیا آپ پر حکم، بلغ اس کو پوری طرح پہنچائیے۔ رب کی طرف سے جو حکم اتارا گیا اس کو پوری طرح پہنچائیں۔ فإن لم تفعل، اور اگر آپ نے یہ کام نہ کیا، یہ بات پوری طرح نہ پہنچائی، فما بلغت رسالتہ، تو اللہ فرماتے ہیں کہ پھر آپ نے رسالت کا جو کام ہے وہ نہیں کیا۔ یہ کیوں اللہ نے فرمایا؟ اللہ جانتے ہیں کہ یہ کام ہے مشکل، اور اس کام پر مزاحمت کا سامنا ہوگا، اندیشہ ہے لڑائی کا، جھگڑے کا، خون ریزی کا۔ اس اندیشے کو اللہ نے آیت کے آخری ٹکڑے میں یوں صاف کیا، واللہ یعصمک من الناس، لوگ مخالفت کے پہاڑ کھڑا کریں گے، دشمنی پر اتر آئیں گے، مرنے پر توڑ آئیں گے، آپ اندیشہ نہ کرنا، اللہ ان لوگوں کے شر سے آپ کی حفاظت فرمائیں گے۔ تو یہ مسئلہ کافی مشکل ہے۔ مجھے بہت پرانی یاد ہے، کئی سال پہلے جب آغاز میں شروع میں اس مسئلے کو میں نے بیان کیا، غالب گمان یہ ہے کہ ہمارے استاد حضرت قاضی اسمت اللہ صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ تشریف لائے تھے، اور ان سے یہی مسئلہ بیان کرنے کی میں نے درخواست کی تھی جمعے پر۔ تو ان کا اعلان کرنے سے پہلے میں نے اس بار یہ بات کہی تھی کہ یہ مسئلہ سمجھانا کافی مشکل ہے،
اگر سمجھانے والا سمجھانے کی صلاحیت رکھے تو سمجھنے والے کو سمجھ آ جاتا ہے، لیکن سمجھانا کافی مشکل ہے۔ میں چونکہ طالب علم ہوں اور اس لائن میں جس نے وادی میں قدم رکھا اس کو پتا ہوتا ہے کہ یہ مسئلہ کافی پیچیدہ سا ہے۔ قرآن کریم کی روشنی میں اس مسئلے کو پہلے سمجھنا اور اس کو بیان کرنا کافی دشوار ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ حضرات اس شہر کے باسی ہیں، اس میں رہتے ہیں، اور آپ نے صرف مسجد شہداء میں نے جی کے کئی مقامات پر زندگی میں جمعہ پڑھے ہوں گے، لیکن اس مسئلے کو اگر اس سے پہلے مجھ سے سن چکے ہیں یا آج سنیں گے انشاءاللہ، اس وضاحت کے ساتھ اتنی تفصیل کے ساتھ نہیں سننے کا موقع ملا ہوگا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بہت سے لوگ میری طرح کے جو ممبر پر بیٹھے ہوتے ہیں اس مسئلے کو سمجھ نہیں پاتے۔ پہلے انسان مسئلے کو سمجھے تو پھر سمجھائے، تو جب سمجھتا ہے تو سمجھائے گا کیا؟ وہ گول گول باتیں ہوں گی، بس ٹھیک ہے، پنجابی وقت پایا چلا گیا، لوگوں نے سارے لا کر چلے گئے، اور پھر اس نے بھی کام پورا کر لیا، لوگ بھی جمع پڑھ کے چلے گئے۔ یہ مسئلہ کافی مشکل ہے۔ شرک کے خلاف اگر مسئلہ بیان کیا جائے تو لوگ سن لیتے ہیں، لیکن شرکی عمل کو چھڑانے کی بات ہے تو پھر لوگ مرنے مارنے کو تو جس شرک کا تعلق انسان کے عمل سے، اس کے کردار سے ہے، اس کو چھوڑنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ جس کا تعلق انسان کے عقیدے سے نہ چاہتے ہوئے بعض اوقات بات سن لیتا ہے انسان۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ جو فرمایا گیا کہ آپ نے اگر اس مسئلے کو نہیں سمجھایا تو پھر اس کا مطلب آپ نے پیغام رسالت نہیں پہنچایا۔ اندیشہ نہ کرے، واللہ یعصمک من الناس، اللہ لوگوں کی شر سے آپ کی حفاظت کرے گی۔ جیسے اللہ کے مبلغ، اللہ کے پیغام رساں بن کر آپ آئے ہیں، اللہ دیکھ رہے ہیں اور اللہ آپ کی حفاظت فرمائیں گے۔ اسی مسئلے کے بیان پر پاکستان شریف میں فیصل آباد کے اندر ایک عالم کو قتل کیا گیا، پرانی بات ہے۔ اسی مسئلے کے بیان پر لورا لائی بلوچستان میں ایک عالم کو قتل کیا گیا۔ سابقہ ادوار میں جو انبیاء کرام علیہ السلام کے بارے میں آپ پڑھتے ہیں، سنتے ہیں علماء سے، نبیوں کو قتل کیا گیا۔ کیوں؟ کیا جرم کیا تھا نبیوں نے؟ کسی پیغمبر نے کوئی جرم نہیں کیا۔ نبیوں سے زیادہ پاکیزہ انسان کوئی نہیں ہوتا، ان سے زیادہ خوبصورت بات کرنے والا کوئی انسان نہیں، ان سے زیادہ ہمدرد مخلوق کا کوئی انسان نہیں ہوتا۔ اس کے باوجود انسانوں نے نبیوں کو قتل کیا۔ یہی مسئلے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کے درپے کیوں ہوئے تھے؟ ابو جہل اینڈ کمپنی نے منصوبہ بنایا تھا، پورا پروگرام بنا لیا کہ ہر قبیلے کا آدمی اس قتل میں شریک ہو جائے، تاکہ کل کو بنو ہاشم نے اگر قتل کا مسئلہ اٹھایا تو پھر تمام قبائل کے ساتھ لڑائی لڑ نہیں سکیں گے، صرف دیت دے کر ہم جان چھڑا لیں گے۔ یہ تو الگ بات ہے، اس قدر رسیم کو پتہ نہیں تھا۔ یہ تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی پشت پر اللہ کی حفاظت کے پہرے موجود ہیں، ان کو مٹایا نہیں جا سکتا۔ ستایا ضرور، مکہ سے نکالا، مدینہ میں بھی سکون سے نہیں رہنے دیا گیا، بدر کے میدان میں پریشان کیا، احد کے میدان میں پریشان کیا، اور پھر احزاب کے موقع پریشان کیا گیا، خیبر کے مقام پر پریشان کیا گیا، حنین کے مقام پر پریشان کیا گیا۔ یہ سارے غزوات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شرکت کا موقع ملا، چین سے نہیں بیٹھنے دیا گیا، لیکن نبی کی ذات کو مٹانا چاہتے تھے، مٹا نہیں سکے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اہل باطل کی بڑی خواب خیالی ہوتی ہے کہ فلاں عالم کو قتل کر دیا تو مسئلہ ختم ہو جائے گا۔ مسئلہ نہیں ہوتا۔ اسلام کی فطرت میں قدرت نے یہ لچک دی ہے، اتنا ہی یہ ابھرے گا جتنے کے دبا دیں گے۔ کتنا بڑا المیہ ہے کہ اسلام کے نام پر بنائے بنائے گئے ملک کے اندر بے شمار علماء کو قتل کیا گیا، اور یہ سلسلہ جاری ہے۔ تو اب تو ایک ملعون نے یہ بھی کہہ
اس کی پارٹی کے لوگ پارلیمنٹ کے اندر موجود ہیں. وہ لندن میں بیٹھا ہوا بھونک رہا, لیکن کسی بھی سیاسی لیڈر کو یہ نام نہاد جو بڑے بڑے سیاسی لیڈر ہیں ان کو مذمت کرنے کی توفیق نہیں ہوئی. یہ تو انڈیا کے اندر موجودہ متاثر ہندو میں سے کسی لیڈر کو موقع نہیں ملا ہے کہنے کا کہ سارے ہندوستان کی مسئلوں کے حال دیا جائے. ہندوستان کے ہندو کو یہ توفیق نہیں ہوئی کہ مسجد پر بمباری کی جائے, اس کو فائرنگ کی جائے اور مسجد میں رہنے والوں کو مدرسے کو قتل کر دیا جائے. یہ پاکستان کے پرویز مشرف ملعون اور اس کی پارٹی پر خدا کی لعنت پڑی کہ لال مسجد پر حملہ کر کے اس مسجد کو گولیاں سے چھلی کر دیا, 1800 مسلمان بچے ذبح کر دیے. اس وقت تو نہ یہ میڈیا چیخا ہے, یہ نام نہاد سوسائٹی نے کوئی بکواس کی ہے. وہ کسی کی اولاد نہیں تھی, وہ مسلمانوں کے بچے نہیں تھے. اس میں کوئی شک نہیں کہ پشاور کے اسکول میں جس درندے نے یہ حرکت کی ہے اس پر خدا کی لعنت پڑے. یہ بہت کوئی جنگلی جانور بھی ایسی حرکت نہیں کر سکتا جو اس نے کیا ہے. لیکن یہ دونوں معیار کیوں ہے؟ باجوڑ کے مدرسے اور 82 بچے صبح کے بعد قرآن حفظ کرنے والے چھوٹے چھوٹے معصوم بچے بمباری کر کے قتل کر دے, کسی کے کام پر تو نہیں رہیں گی. بالکل صحیح. عجیب منافقت ہے, کھلی ہوئی منافقت. سوات میں کسی طالبہ پر کسی نے حملہ کیا ہے یا نہیں کیا, اس کو کتنا اچھانا گیا پوری دنیا میں. لیکن اسی پاکستان کے ایک بڑے امریکہ کی قیدوں کے اندر موجود ہے. اللہ جانے کیسی زندگی گزار رہی ہے, یہاں کے کسی کے حکمران کو توفیق نہیں ہوئی. معلوم ہوتا ہے یہ سوچتے بھی اس دماغ سے ہیں, بولتے بھی اس زبان سے ہیں جو انہوں نے ان کے منہ میں ڈالی ہے. اب جو فوجی عدالتیں قائم کی گئی ہیں ان کے نتائج سامنے آئیں گے, آپ دیکھیں گے ان کا ہدف صرف دین اور اہل دین کو مٹانا ہے, اس کے سوا کچھ بھی نہیں. لسانی بنیادوں پر بلوچستان کے اندر پنجابیوں کو قتل کر دیا جائے, وہ دہشت گرد نہیں ہے. کراچی کی ایک تنظیم جس نے ڈرل مشینوں کے ذریعے سے, یہی الطاف حسین کی پارٹی, یہ کیا حقائق نہیں ہے؟ نوجوانوں کے جسموں ڈرل مشینوں سے سوراخ کیا گیا, وہ دہشت گرد نہیں ہے. ہم ضرور فراموش لوگ ہیں, جلدی بھول جاتے ہیں. بات عرض کر رہا تھا کہ مسئلہ بڑا دشوار ہے بیان کرنا بھی اور سننا بھی. جس کا دل نہیں چاہتا اس کا یہ سننا بہت ناگوار ہے. قرآن کریم میں 17 پارے میں سورہ حج کی ایک آیت میں آتا ہے, اِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ تَعْرِفُ فِي وُجُوهِ الَّذِينَ كَفَرُوا الْمُنكَرَ يَكَادُونَ يَسْطُونَ بِالَّذِينَ يَتْلُونَ عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا. جب ان پر ہماری آیتیں سنائی جاتی ہیں, ان کو سنائی جاتی ہے, قرآن پڑھ کر بیان کیا جاتا ہے, تَعْرِفُ فِي وُجُوهِ الَّذِينَ كَفَرُوا الْمُنكَرَ, تو جنہیں ناگوار ہوتا ہے ان کی پیشانے پر پل پڑ جاتے ہیں. ہمارے استاد فرمایا کرتے ہیں وٹ چڑھ جانا. یکادون یسطون بالذین یتلون علیہم آیاتنا, ان کا بس چلے تو قرآن سنانے والے پر حملہ کر کے اس کو مٹا ڈالیں. اللہ فرماتا ہے کل, میرے نبی کو کہہ دیں, افأنبئکم بشر من ذالکم, کیا اس سے زیادہ ناگوار چیز تم کو نہ بتاؤ؟ قرآن سننے پر جو تمہیں ناگواری ہوتی ہے, اس سے
کی ایک قسم ہے. اللہ کے سوا کسی اور کو سجدہ کیا جائے تو یہ شرک ہے. کسی اور کے سامنے رکوع کی شکل میں جھکا جائے تو شرک ہے. کسی اور سے مراد مانگی جائے تو شرک ہے. کسی اور کو نفع و نقصان کا مالک سمجھ کر اسے پکارا جائے تو شرک ہے. اسی طرح کسی اور کی خوشنودی اور تقرب حاصل کرنے کے لیے اس کے نام کی نیاز دی جائے تو یہ بھی شرک ہے. قرآن کریم کی جو آیت میں نے تلاوت کی ہے یہ 6 پارے میں سورہ مائدہ کی آیت نمبر 3 ہے. اس طرح کی آیتیں قرآن کریم کے 3 مقامات پر اور بھی ہیں. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 173، سورہ انعام کی آیت نمبر 145 اور سورہ نحل 4 پارے میں اس کی آیت نمبر 115. یہ ذہن میں رکھ لینا. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 173، سورہ مائدہ کی آیت نمبر 3، انعام کی آیت نمبر 145 اور نحل کی آیت نمبر 115. چاروں مقامات پر اللہ نے یہ مضمون ایک ہی اسلوب سے بیان فرمایا. وہ چیزیں جو اللہ نے حرام قرار دی ہیں ان کا ذکر ہے. ان میں سے سر فہرست اللہ نے مردار کا ذکر کیا، یعنی وہ جانور جو از خود مر جائے اور اس کو ذبح نہ کیا جائے اس کو مردار کہتے ہیں آپ کی زبان میں. قرآن کی زبان میں اس کو میتا کہتے ہیں. حرمت علیکم المیتہ، تم پر مردار حرام ہے. مردار کو سمجھتے ہیں آپ؟ وہ جانور جو کسی ذریعے سے خود مر جائے، بیمار ہو کر مر جائے، کہیں سے گر کر مر جائے اور اس کو شرعی طریقے سے ذبح نہ کیا جا سکے، وہ مردار کہلاتا ہے. اس کو سر فہرست رکھا ہے. مردار حرام ہے. دوسرے نمبر پر اللہ نے فرمایا والدم، خون حرام ہے. خون سے مراد وہ خون ہے جو ذبح کرتے وقت جانور کے جسم سے تیزی سے نکلتا ہے، دھار مار کر نکلتا ہے. اس کو قرآن کی زبان میں دم مسفوح کہتے ہیں. وہ دھار مار کر نکلنے والا، تیزی سے نکلنے والا خون، اس کو بھی اللہ نے فرمایا یہ کیا ہے؟ حرام ہے. اچھی طرح ذہن میں رکھنا بات کو. تیسرے نمبر پر فرمایا ولحم الخنزیر، سور کا گوشت حرام ہے. یہ تینوں مقامات میں ترتیب ہے کیسے رکھی؟ سر فہرست مردار، پھر لہو، پھر خنزیر کا گوشت. خنزیر کا گوشت حرام ہے. اس کے حرام ہونے میں تو کوئی شک ہی نہیں، کیونکہ خنزیر کی نفرت ایک مسلمان چاہے وہ جاہل کیوں نہ ہو اس کے ذہن میں ہوتی ہے. اور خنزیر ایک ایسی ناپسندیدہ چیز شمار ہوتی ہے کہ جب کسی انسان سے لوگ نفرت کرتے ہیں تو انتہائی نفرت کے عالم میں اس کو خنزیر کہہ دیتے ہیں. ہم چھوٹے چھوٹے ہوتے تھے اپنے علاقے میں تو لوگوں کی زبان سے سنتے تھے باہر والی چیز، سمجھ میں نہیں آتا تھا باہر. ایک دفعہ میں نے اپنی والدہ سے پوچھا یہ باہر والی چیز کیا ہوتی ہے؟ فرمانے لگی کہ وہ سور جو ہوتا ہے اس کو لوگ باہر والی چیز کہتے ہیں. میں نے کہا پھر سور کیوں نہیں کہتے؟ کہتے ہیں کہ اس سے لوگ نفرت اتنی ہوتی ہے کہ اس کا نام بھی زبان پر نہیں لاتے، تو کہتے ہیں باہر والی چیز. تو سور کے بارے میں تو ایک عام سے آدمی کو بھی کوئی مغالطہ نہیں رہتا. اس پر اللہ کریم نے محرمات کی فہرست میں تیسرے نمبر پر ذکر کیا. خنزیر کا گوشت حرام ہے. چوتھے نمبر پر اللہ نے فرمایا وما اہل بہ لغیر اللہ، اور وہ چیز بھی تم پر حرام ہے جو غیر اللہ کے نامزد کر دی گئی ہو، جس پر غیر اللہ کا نام پکارا جائے وہ بھی حرام ہے. اس آیت کریمہ میں جو سورہ مائدہ کی آیت ہے اس کے اندر اس کے بعد وہ بھی ذکر ہے کہ جو جانور گلا گھٹ کر مر جائے، جو پتھر لگ کر چوٹ لگ کر مر جائے، یا کسی بلندی سے گر کر مر جائے، یا سینگ لگ کر مر جائے، یا کوئی درندہ پھاڑ کھائے، یہ سارے کے سارے حرام ہیں بشرطے کہ مر جائیں. البتہ ان چیزوں کو یعنی جو چوٹ لگ کر مر گیا، گلا گھٹ کر مر گیا، بلندی سے گر کر مر گیا، سینگ سے مر گیا، یا درندہ پھاڑ کھایا، اگر اس کو
انگور نکلنے سے پہلے پہلے کسی نے ذبح کر لیا تو وہ حلال ہوگا. یہ جو 4 چیزیں ہیں قرآن کریم نے ایک ہی ترتیب کے ساتھ کا ذکر کیا. مردار سر فیض، پھر لہو دوسرے نمبر پر، خنزیر کا گوشت تیسرے نمبر پر، اور غیر اللہ کے نیاز چوتھے نمبر پر. علماء امت نے اس پر غور کیا کہ آخر قرآن کریم نے چاروں مقامات میں ایک جیسی ترتیب رکھی ہے. حالانکہ عام اسلوب قرآن کریم کا کسی ایک مسئلے کو بیان کرنے کے لیے یہ نہیں ہوتا کہ اس کے لیے ترتیب وہی رکھی جائے. اصل مقصد نصیحت ہوتی ہے، وہ کسی بھی انداز سے ہو سکتی ہے. لیکن اس مسئلے کو بیان کرنے کے لیے رب العالمین نے چاروں مقامات میں ایک ہی جیسی ترتیب رکھی ہے. اس میں حکمت کیا ہے؟ حکمت یہ ہے مردار حرام ہے، یعنی جو جانور از خود مر جائے، لیکن کم حرام ہے. میں آسان لفظوں میں کہہ رہا ہوں تاکہ ہر ایک کو سمجھ میں آ جائے. اس کے بعد قسمیں حرام نہیں. مثلا مچھلی، آج کل سردی کے موسم میں آپ مچھلی زیادہ استعمال کرتے ہوں گے. مچھلی آپ نے کسی دریا سے پکڑی، اس کو باقاعدہ ذبح کرتے ہیں بسم اللہ اللہ پر کہہ کر. یہ کرتے ہیں؟ نہیں کرتے. ویسے اس کا اندر سے اس کا لائشیں نکال کر تل کر کھا جاتے ہیں. اس کو حدیث کی زبان میں میتا کہا جاتا ہے. رسول اللہ نے فرمایا احلت لنا میتتان، 2 میتا، 2 مردار ہمارے لیے حلال کیے گئے. یعنی اس کو باقاعدہ شرعی ضابطوں کے مطابق ذبح نہیں کیا جاتا، وہ میتا ہے لیکن ہمارے لیے حلال کیے گئے. ایک مچھلی ہے، دوسری مکڑی. مکڑی تو آپ حضرات نے دیکھی نہیں ہوگی، اس کو بھی لوگ ویسے پکڑ کر تل کر کھا جاتے ہیں. بڑی بڑی ہوتی ہے، آپ کے پنجاب میں نہیں آئی ہوگی، اور نہ آئے تو اچھی ہے کیونکہ فصلوں کو اجاڑ دیتی. ان دونوں کو حضور نے میتا فرمایا اور دونوں کھائی جاتی ہیں لیکن ان کو ذبح نہیں کیا جاتا. تو مردار حرام ہے لیکن کم، اس لیے کہ اس کے بعد قسمیں حلال ہیں. دوسری بات، مردار جانور کا گوشت نہیں کھا سکتے، لیکن جو جانور مردار ہو گیا اس کی کھال کو دبا کر صاف کر کے استعمال کر سکتے ہیں. اس جانور کی ہڈیوں کو صاف کر کے اس سے نفع اٹھایا جا سکتا ہے. مردار ہونے صرف اس کا گوشت نہیں استعمال کریں گے. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ جس خون نے ذبح کرتے وقت اس کے جسم سے نکلنا تھا، یعنی وہ حرام خون، وہ اس کے جسم میں بند ہو کر رہ گیا، اور اس خون کے بند ہونے کی وجہ سے اس کا سارا گوشت خراب ہو گیا. اس واسطے اس کو مردار کہا گیا اور اس کے کھانے کو منع کیا گیا. مردار حرام تو ہے لیکن کم. اس سے بڑھ کر خون حرام ہے. اس سے بڑھ کر کہ اسی خون نے تو اس کو مردار کو خراب کیا، یہ جانور جو ہے خراب ہوا. لیکن یاد رکھیں کہ وہ خون جو آپ بازار سے گوشت خریدتے ہیں اس کے ساتھ چھوٹے چھوٹے قطرے لگے ہوتے ہیں، وہ حرام نہیں. اگر آپ کو جانور اس گوشت کو دھوئے بغیر ویسے ہی ہنڈیا میں چڑھا دیں، پکا لیں تو حلال ہوگا. وہ جو رگوں میں چھوٹا چھوٹا خون کہیں نہ کہیں سے نکل آتا ہے وہ نہیں. وہ جو دم مسفوح ہے جس پر اللہ نے حرام فرمایا وہ ذبح کرتا ہے اور اس کی دھار مار کر نکل جاتا ہے. یہی وجہ ہے کہ حکم یہ کہ جب جانور ذبح کیا جائے تو فوراً اس کی کھال نہ اتاری جائے، پوری طرح اس کا خون نکلنے دیا جائے، اس کو ٹھنڈا ہونے دیا جائے. جو خون حرام ہے وہ نکل جائے گا، جو بعد میں اس کو گوشت کے ساتھ لگا ہوگا وہ حرام نہیں ہوگا. اگر اس کو دھوئے بغیر میں کھا لیں گے تو حلال ہوگا. یاد رکھیں. تو مردار حرام ہے لیکن اس سے بڑھ کر خون حرام ہے، لہو حرام ہے. لہو حرام ہے لیکن کم. کلیزی جو ہے، تلی اور کلیزی، یہ حلال ہے کہ حرام؟ یہ کیا ہے؟ منجمد خون ہے. حضور نے فرمایا الکبد والطحال، 2 مردار ہمارے لیے حلال ہیں اور 2 خون ہمارے لیے حلال ہیں. کلیزی اور دلی یہ جمع ہوئے خون ہیں لیکن حلال ہیں. تو خون بھی حرام ہے لیکن کم. اس سے بڑھ کر خنزیر حرام ہے.
سے زیادہ کی طرف ترقی ہے. سب سے پہلے اس چیز کا ذکر کیا ہے جو حرام تو ہے مگر ذرا کم. پھر دوسرے نمبر پر اس کا ذکر جو اس سے بڑھ کر حرام ہے. پھر تیسرے نمبر پر اس کا ذکر جو اس سے بڑھ کر حرام ہے. تو خون حرام ہے لیکن کم. اس سے بڑھ کر سور کا گوشت حرام ہے. صرف گوشت کا ذکر تو اس لیے کیا گیا رحمت جی کہ کسی جانور کا مقصودی حصہ گوشت ہوا کرتا ہے، ورنہ سور کا ہر جز حرام. سور کے بال بھی نفع میں نہیں لائے جا سکتے، اس کی کھال بھی، اس کی ہڈی بھی، اس کا کوئی جز بھی استعمال میں نہیں لے جاتا. بات سمجھ میں آ گئی؟ تو یہ مسئلہ سمجھ میں آیا کہ مردار حرام ہے، اس سے بڑھ کر خون حرام ہے. خون حرام ہے مگر اس سے بڑھ کر سور حرام ہے. اب جب بات سمجھ میں آ گئی تو پھر کسی ترتیب کے ساتھ سمجھیے سور حرام ہے لیکن کم، اس سے بڑھ کر غیر اللہ کی نیاز حرام. اب اس کی وجہ بیان کرتا ہوں. اسی آیت کے آخر میں آتا ہے اس طرح کی آیت سورہ بقرہ کے اندر بھی ہے، آگے بھی آئے گی. ایک آدمی کسی ایسی جگہ پر ہے، وہاں ایک مردار جانور پڑا ہے اور دوسرے اس سے ایک پیالے میں خون بھی ہے، اور بھوک سے نڈال ہو گیا اس حد تک کہ موت قریب نظر آتی ہے. کھانے پینے کی کوئی چیز نہیں، کہیں کوئی قریب آبادی نہیں. اپنی جان کو بچانے کے لیے مسئلہ ہے شریعت کا، اپنی جان بچانے کے لیے اس مردار سے اتنا حصہ کھا لے کہ جس سے اس کی زندگی بچ جائے. لیکن دو چیزیں کریں تو خون نہ پیے، مردار میں سے کھا لے، کیوں خون بڑھ کر آنا. یا فرض کرو کوئی آدمی ایسی جگہ میں تھے جہاں خون کا پیالہ موجود ہے، دم مسکوب، اور سور بھی پڑا ہے، اور زندگی بچانے کا مسئلہ آ گیا، کوئی حالات بھی موجود نہیں. تو زندگی بچانے کے لیے خون پی لے جتنا پی سکتا، خنزیر کا گوشت میں کھائے، کیونکہ اس سے بڑھ کر حرام. فرض کرو کہیں ایسی شکل ہے کہ ایک طرف سور کا گوشت پڑا ہے، دوسرے غیر اللہ کی نیاز ہے، اور گرم گرم دیگ ہے اور خوشبوئیں آ رہی ہے، دیسی گھی میں پکا ہوا ہے، اور بھوک سے نڈال ہے انسان، کوئی حلال چیز نہیں مل رہی. تب کیا کرے؟ اپنی زندگی بچانے کے لیے سور کے گوشت میں سے اتنا کھا لے گے جس سے زندگی بچ سکتا ہے، کیونکہ اس کو کھاتے وقت بھی نفرت دل کے اندر موجود ہوگی. سور کے نفرت کھاتے وقت دل موجود ہوگی صرف جان بچانے کے لیے، لیکن غیر اللہ کی نیاز نہ کھائے. سور کو کھائے گا نفرت کے ساتھ کھائے گا، رغبت کے ساتھ نہیں. اس سے ایمان کی بنیاد نہیں خراب ہوگی. لیکن کھیر، دودھ، چاول، دیگ پکی ہوئی، یہ رزق ہے اللہ کا. لیکن جس نے اس کو مانا ہے کہ اللہ کے نیاز کے طور پر، اس کے گندے عقیدے کی وجہ سے اس میں ناپاکی اور شرک کی نجاست آ چکی ہے. اب اس کو جو شخص استعمال کرے گا تو شرک کی نجاست کے سبب سے جو آدمی خدا نہ خواستہ کہ اس کے دل میں رغبت کے ساتھ کوئی کھانے کے، اس کا ایمان ختم ہو چکا. یہی وجہ تھی کہ انبیاء اکرام نے جانیں قربان کر دی لیکن شرک سے سمجھوتا نہیں کیا. کتنے نبی شہید کیے گئے، کوئی تعداد معلوم نہیں، 1 لاکھ کئی ہزار پیغمبر دنیا میں تشریف لائے. نبی کو اور قصور ہی کوئی نہیں تھا. کوئی کسی جائیداد کے جھگڑے پر قتل نہیں کیا گیا، کسی رشتے کے جھگڑے پر قتل نہیں کیا، کوئی کسی سیٹ کے جھگڑے پر قتل نہیں کیا. انبیاء کرام علیہ السلام مسئلہ توحید کی بنیاد پر قتل کیا گیا، اور انہی مسائل کی بنا پر قتل کیا گیا.
تو یہ ذہن میں رکھیں کہ اضطراری حالت میں جب انسان کے سامنے موت نظر آتی ہے اور حلال چیز کوئی موجود نہیں ہے تو زندگی بچانا فرض ہے. اس وقت حرام چیز کھا سکتا ہے، لیکن دو حرام ہیں، ایک بڑا حرام ہے، ایک کم حرام ہے. کم حرام کو استعمال کر بڑے حرام سے کی طرف رغبت نہ کریں. اور یہ جو آخری درجے کا حرام ہے غیر اللہ کی نیاز، اس کے استعمال کرنے سے اگر ادنا قسم کی رغبت بھی دل میں پیدا ہو گئی تو خدا کی قسم دین ایمان کی بنیاد ختم ہو جائے گی. اگر یہ مسئلہ اتنا آسان ہوتا تو نبی کو نہ فرمایا جاتا مسئلے کو پہنچائیے. اگر نہیں پہنچائیں گے تو پیغام رسالت آپ نے ادا نہیں کیا. مت کرے اللہ یعصمک من الناس، اللہ لوگوں کے شر سے آپ کو محفوظ رکھیں گے. اور پیغمبر نے کر کے دکھایا صلی اللہ علیہ وسلم. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا کیا بدتمیزی نہیں کی، کیا کہ گستاخی نہیں ہوئی. سین کعبہ کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن دبائی گئی. وہی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جو مکہ کے رہنے والے قریشیوں کی آنکھ کا تارا تھے، جو امین تھے، جو صادق تھے، جن کے پاس امانتیں رکھی جاتی تھیں، اسی مسئلے کو بیان کرنے کی وجہ سے بدترین دشمن ٹھہرائے گئے. ابو جہل کی پارٹی مکہ کے قریشی مشرک، جس میں اپنے بھی تھے بیگانے بھی تھے، رسول اللہ کے اپنے خاندان کے لوگ بھی ہیں. رسول اللہ کے اقتدار تایہ بھائی مغیرہ نام تھا، ابو سفیان کی کنیت سے مشہور تھے. 20 سال تک جانی دشمن رہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے. آخر میں اللہ نے ان کو ایمان کی دولت سے مارا مار کیا. یہاں یاد رکھیں ابو سفیان دو ہیں، ایک ہاشمی ہے، دوسرا امی ہے. تاریخ پر نظر نہ رکھنے کے سبب سے لوگوں کو ایک ہی نظر آتا. یہ امی ہیں، سخت ترین دشمن، اور شاعر تھے. اپنے شاعری کے ذریعے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی کا کوئی موقع فروگزاش نہیں کرتے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تایا جو سب سے بڑے بیٹے تھے ابو عبد المطلب کے، جن کا نام حارث تھا، حارث کے بیٹے تھے. حضور کی ولادت سے پہلے حارث فوت ہو چکے تھے. حارث کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک تایا تھا جن کا نام زبیر تھا. تیسرے نمبر پر بھائیوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد گرامی تھے جناب عبداللہ. باقی سب چھوٹے تھے. عبد المطلب کے کل 10 بیٹے تھے. رسول اللہ کے والد گرامی سمیت 10 بیٹے. ان کی ترتیب یہ ہے کہ حارث سب سے بڑے ہیں، زبیر دوسرے نمبر پر ہیں، اور جناب عبداللہ تیسرے نمبر پر ہیں. باقی ابو طالب، ابو لہب وغیرہ وغیرہ، حضرت حمزہ، حضرت عباس، یہ سب چھوٹے ہیں. حضرت حمزہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رضائی بھائی ہیں. چچا بھتیجا دونوں ایک ماں کا دودھ پیا ہے. بچپن کے دوست بھی تھے. عمر میں تھوڑا تھوڑا معمولی چند مہینوں کا فرق. چچا بھتیجا بھی ہیں. عرض یہ کر رہا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تایا زاد بھائی مغیرہ ابو سفیان 20 سال تک مسلسل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عداوت و دشمنی میں رہے. نبوت کا زمانہ ہے تو اپنے بھی دشمن، بیگانے کے دشمن. ابو جہل کی اس پارٹی کے یہ رکن تھے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان لینے کے ضربے تھے. فتح مکہ کے موقع پر یہ مسلمان ہوئے. پہلے تاریخ نے لکھا ہے کہ جب یہ مسلمان ہوئے تو اس کے بعد جب تک یہ زندہ ہے انہوں نے اپنے سابقہ گناہوں کی ایسی تلافی کی. وحسن الاسلام ہو پھر اپنا اسلام میں بہترین کردار ادا کیا. اور یہ کر رہا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دشمنی اور عداوت پورے قریش کی تھی. سب دشمن تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم.
کس بنا پر؟ کیا جرم کیا تھا؟ حضور ان کے وہی خواب بن کر تشریف لائے تھے، ہمدرد تھے، لیکن وہ دشمن سمجھتے تھے اور بد نصیب لوگوں کا ہر زمانے میں ایسا ہی حال رہا ہے، ہمدردوں کو دشمن سمجھتے ہیں، دشمن دوست بن جاتے ہیں اور دوستوں کو دشمن سمجھتے ہیں، یہ بد نصیب ہر زمانے میں ایسے رہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم الدین النصیحہ، دین سراسر خیر خواہی اور ہمدردی کا نام ہے، جو دین والا ہوگا وہ خیر خواہی ہوگا۔ یاد رکھیں، شیطان اور ابلیس کی اولاد وہ سب کے سب دین والے کو دشمن بنا کر پیش کریں گے۔ یہودی نے کیسی چال چلی ہے، اسلام کے نام پر بنائے گئے ملک کے اندر جو اسلام کا پرچار کرنے والا ہے، اسلام کا مبلغ ہے، اسلام کا داعی ہے، اسلام کا جو وارث ہے، اس کو دشمن بنا کر پیش کیا گیا۔ ہدف مسجد گراں اور مدرسے ختم کرو۔ تاریخ اپنے آپ کو دہرا رہی ہے، امرتسر سے لے کر سہارنپور تک آپ حضرات سڑک پر گئے ہوں گے، میں گیا ہوں، درختوں کے دونوں طرف علماء کی لاشیں لٹک رہی تھیں۔ انگریز نے یہ ظلم کیا ہے تو کیا سکون سے رہ گیا؟ قربانیاں دی ہیں، قربانیاں دینے والے دین قربانیاں مانگتا ہے، پہلے بھی دین اور اب بھی ہوں گی، لیکن یاد رکھیں کہ دین کو مٹانے کا منصوبہ بنانے والے انہیں پتہ بھی نہیں چلتا، سب ہستی سے مٹ جاتے ہیں۔ یہ تاریخ ہے، یہ حقائق ہے۔ مولانا حسین احمد مدنی رحمہ اللہ تعالی، جنہوں نے مالٹا کی جیل کے اندر ہندوستان کو آزاد کرانے کے لیے اپنے استاد حضرت شیخ الہند کے ساتھ 4 سال مالٹا کی جیل گزاری، وہی حسین احمد مدنی جب کراچی خالق دینہ ہال کے اندر انگریزی دور میں مجرم کی حیثیت سے لایا جاتا، انگریز جج موجود ہے، پرانے لوگ جانتے ہیں، نوجوان بھی سن لیں اسی طرح۔ جرم کیا تھا؟ جرم یہ ہے کہ دارالعلوم دیوبند کے علماء نے فتویٰ دیا ہے کہ انگریز کی فوج میں بھرتی ہونا حرام ہے، مسلمان کا انگریز کی فوج میں بھرتی ہونا حرام ہے۔ حرام کیوں ہے؟ اس لیے کہ انگریز مسلمان نوجوانوں کو ترکوں کے خلاف استعمال کریں گے، مسلمانوں کے خلاف، اور ایک مسلمان کی گولی سے دوسرا مسلمان چھلنی ہو جائے گی اس کے لیے روا نہیں ہے۔ اس لیے مسلمانوں کے ایمان بچانے کے لیے فتویٰ دیا کہ ان کے لیے انگریز کی فوج میں بھرتی ہونا حرام ہے۔ انگریز کے لیے یہ بغاوت تھی، یہ اعلان بغاوت تھا کہ ہماری حکمرانی، ہمارا اقتدار اور ہمارے رعایا میں سے کوئی شخص یہ فتویٰ دے۔ حسین احمد مدنی جو کہ بڑے تھے، دارالعلوم دیوبند کے شیخ الحدیث تھے، ان کو لایا گیا، حضرت مدنی عدالت کے اندر پہنچے۔ میرے دوست اس بات پر اچھی طرح ذہن نشین فرما لی۔ انگریز جج نے پوچھا کہ آپ نے فتویٰ دیا ہے؟ انہوں نے فرمایا ہاں دیا ہے۔ کہنے لگا آپ کو معلوم نہیں کہ یہ بغاوت ہے حکومت کی؟ حضرت مدنی نے فرمایا ہمارا مقصد حکومت بغاوت کرنا نہیں، ہمارا مقصد اپنے مسلمانوں کا ایمان کو بچانا ہے۔ کہنے لگا آپ کو پتہ نہیں کہ اس کا انجام کیا ہے؟
اس قسم کے لان مائیں کبھی کبھی جلتی ہیں. حکومت انگریز کی ہو، اقتدار انگریز کا ہو، عدالت کا جج انگریز کا ہو، وہاں بھی کوئی شخص کلمہ حق ہے اور موت صاحب نظر آتی ہے اور کہتا ہے کہ میں اپنا کفن ساتھ لے کر آیا ہوں. انگریز جج نے قلم منہ میں پکڑ لی اور کافی دیر تک ٹکڑی باندھ کر حضرت کے چہرے کی طرف دیکھتا رہا اور سوچتا رہا کہ کس مٹی کے بنے ہوئے یہ لوگ. سبحان اللہ. ہم سے نہیں ڈرتے، ہماری فوج سے نہیں ڈرتے، ہمارے اقتدار سے نہیں ڈرتے. یاد رکھیں دوستو، جو آیا ہے مرنے کے لیے آیا ہے، رہنا کہیں نہیں. اگر کسی نے رہنا ہوتا تو آج محمد رسول اللہ یہاں ہوتے. مرنے کے لیے آئے ہیں، سب آگے پیچھے جائیں گے. سب سے بہترین موت ہے جو شہادت کی موت ہے. لیکن اگر کوئی شخص یہ کہے کہ ہمارے دھونس سے، ہماری دھمکی سے، ہماری دباؤ سے کلمہ حق کہنے والے کلمہ حق نہیں کہیں گے، یہ نہیں ہو سکتا. سبحان اللہ. انشاءاللہ. ایوب خان نے جو سب سے بڑا ڈکٹیٹر تھا، سب سے بڑا عامل تھا پاکستان کے فوجی حکمرانوں میں، کہ سب کے سب جتنے بھی نام نہاد سیاستدان تھے سب کی زبانیں بولتی بند کر دی تھی اس نے. چائنا کا ایک حکمران آیا پاکستان میں، اسلام آباد کی سڑکوں پر اس کا استقبال ہوا اور نوجوان لڑکیاں استقبال میں کھڑی کی گئی اور انہوں نے رقص کیا. ہمارے شیخ حضرت شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان سب کہیں خدا کی ارب و رحمت نازل ہوں، وہ پریمی میں تھے، سب کی زبانیں بند تھی. حضرت شیخ القرآن بولے اور مخاطب کر کے فرمایا کہ یوں خان تمہیں غیرت نہیں آئی، تمہیں شرم نہیں آئی، ایک کافر حکمران کے سامنے مسلمان نوجوان لڑکیاں تمہیں نچائی، تو اپنی بیٹی کو اس کے سامنے نجاتا شاید تمہیں شرم آتی. اتنا جملہ کہنا اتنا بڑا جرم ثابت ہوا کہ ایوب خان نے اپنی قبر کو سیاہ اور تاریخ کرنے کے لیے حضرت شیخ القرآن کو گرفتار کر لیا، ان کی مسجد اور مدرسے کو اوقاف میں لے لیا. 100 دکانوں پر مشتمل جو حضرت شیخ القرآن نے خود مدرسے کے اخراجات کے لیے بنائی تھی مدینہ مارکیٹ، اس کو اوقاف میں لے لیا اور ان کو ان کے آبائی گاؤں دریا میں نظر بند کر دیا. 18 مہینے تک حضرت شیخ القرآن نظر بند رہے. ایوب خان نے پیشکش کی کہ تم لکھ کر دے دو کہ میری مخالفت نہیں کرو گے تو میں سب کچھ آزاد کر دوں گا. شیخ القرآن نے فرمایا جب تک میرے سینے میں میرا دل دھڑکتا ہے، میرے منہ میں زبان چلتی ہے، تو غلط کام کرے گا، میں اسی طریقے سے تمہاری مخالفت کرتا ہوں. چنانچہ ایوب خان نے اسی انتقامی جذب پھر عدالتی فیصلے پر 18 مہینے کے بعد شیخ القرآن واپس آئے، لیکن مدینہ مارکیٹ بھی، مدرسہ بھی، مسجد اوقاف میں رہے. لیکن کوئی اوقاف کا مولوی، کوئی ماں نے لال جنا نہیں تھا کہ وہاں جا کر مسجد میں داخل ہو سکے. جب تک شیخ القرآن نظر بند تھے، ان کے شاگرد وہاں جا کر جمع پڑھاتے رہے اور جب واپس آئے تو خود ہی جمع پڑھاتے رہے. اتنا بڑا نقصان پہنچایا اس نے. جنرل ضیاء الحق کسی شریف ماں کا دودھ اس نے پیا تھا. کوئی اس کا مخالف ہو یہ اس کی اپنی مرضی ہے، لیکن میں یہ بات کہنے بغیر نہیں رہ سکتا. حضرت شیخ نے کوئی درخواست نہیں کی. جنرل ضیاء الحق کو پتہ چلا کہ ایوب خان نے ان پر ظلم کیا ہے. جنرل ضیاء الحق نے حضرت شیخ کو دعوت دی. حضرت شیخ القرآن وہاں پہنچے. اس نے کہا مجھے پتا چلا کہ سابق حکومت نے، فوجی جرنیل نے آپ کی مارکیٹ، مدرسہ اور مسجد سارے اوقاف میں لے لیا، بہت بڑا نقصان پہنچایا. میں چاہتا ہوں کہ آپ پر ظلم ہوئے میں اس کو آزاد کر دوں. یہ بھی سننے کی بات ہے. حضرت شیخ القرآن نے صدر ہاؤس کے اندر بیٹھے ماشاء اللہ ایڈمنسٹریٹر جنرل ضیاء الحق اس کے کمرے میں بیٹھا ہو. شیخ القرآن نے فرمایا آپ بھی مجھ سے راحت لینا چاہتے ہیں؟ آپ چاہتے ہیں کہ میں آپ کی حمایت کروں، آپ کی مخالفت نہ کروں؟ لیکن
انسان تھا. اس نے کہا مولانا اگر آپ کو کوئی شخص دبا سکتا ہوتا تو یوں کان دبا لیتا. وہ نہیں دبا سکا. نہ ہم دبائیں گے نہ ہمارا ایسا ارادہ ہے. آپ کی جو مرضی ہے, اگر آپ مجھے غلط سمجھتے ہیں تو میری خلاف روک آپ کہیں, میں چاہوں گا تو آپ نے روکنا نہیں, لیکن میں اس کو آزاد کرتا ہوں کہ اس نے اپنے قلم سے اس مارکیٹ کو آزاد کیا. ایسا نہیں ہو سکتا جب تک کوئی حریت فکر رکھنے والا مسلمان عالم, اللہ کا قرآن جس نے پڑھا ہے, نبی کا فرمان سامنے ہے, نبی کی زندگی اس کے سامنے ہے, وہ کبھی کلمہ حق کہنے سے باز نہیں آ سکتا. بے شک یہ چاہے جس کو مرضی ہے خوش کر لیں. یاد ہے آپ کو پرویز مشرف ملعون نے پاکستانی مدارس کے اندر بیرون ممالک کے مسلمان بچوں کے پڑھنے پر پابندی لگائی کہ دوسرے کسی مسلمان ملک کا بچہ آ کر یہاں پڑھ نہیں سکتا. تو انڈیا کے وزیر اعظم نے, ہندوستان کے ہندو وزیر اعظم نے کہا ہمارے ملک کے اندر دنیا کا کوئی کسی بھی ملک کا بچہ آ کر پڑھ سکتا, ہماری طرف سے کوئی پابندی نہیں. کس بات کا ذکر کیا جائے؟ ہمیں بھی ملے ہیں مہربان کیسے کیسے. بہرحال میرے دوست اور بزرگوں, تمہیدی گفتگو کے اندر میں نے یہ مسئلہ آپ کی خدمت عرض کیا. فقہائے کرام کی عبارات انشاءاللہ آپ کے سامنے میں پیش کرنی ہے کہ اللہ کے سوا کسی اور کے نام کی نیاز دینا بھی حرام, دلانا بھی حرام, کھانا بھی حرام, کھلانا بھی حرام. اور اگر کوئی اس کو رغبت کے ساتھ کھائے گا تو شاید اس کا ایمان ختم ہو جائے گا. اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک ہمیں شرک سے اور شرک کے تمام انواع و اقسام سے محفوظ رکھے, اور اللہ اپنے دین کی اور اہل دین کی حفاظت فرمائے. یہ ایک مختصر سا اعلان ہے. توحید و سنت کے مضامین پر مشتمل ماہنامہ ضیاء توحید و سے شائع ہوتا ہے. اس کے 2 پرچے دسمبر کا اور جنوری کا اس وقت میرے ہاتھ کے اندر ہیں. یہ باہر سے آپ حضرات کو مل جائیں گے. جو حضرات خرید سکتے ہیں دیانتداری کے ساتھ وہ پیسے دے کر خرید لیں. نہیں خرید سکتے, اگر واقعی مجبوری ہے تو وہی لے کر جائیں. یہ باہر سے آپ کو مل جائیں گے. قرآن حدیث کی روشنی میں تفصیلات قیامت سے پہلے کیا ہوگا, بہت سارے بڑے بڑے جدید علماء کی مضامین پر مشتمل یہ کتاب ہے. یہ ضرور آپ اس کا مطالعہ کریں. نسوار رکھنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. نسوار منہ میں رکھنے سے یا جیب میں رکھنے سے, یہ نہیں پوچھا گیا. منہ میں رکھیں گے تو پھر کتنی بدبودار چیز ہے, اس سے کیا واقعی بچے گا. اللہ سے دعا کریں کہ اللہ پاک اس سے محفوظ رکھے.